بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم نام نہیں لیں گے، نقاب اتاریں گے، کیونکہ تعلیمی اداروں اور معصوم بچیوں کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مروہ بلوچ۔ آئیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مروہ بلوچ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ BYC ہر سال اپنی کسی نہ کسی خاتون کو پنجاب یونیورسٹیز میں لانچ کر دیتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ دیکھیے، اس بات کا علم تو مجھے بھی ہے اور باقی تمام بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی ہے کہ BYC کی خواتین کس طرح سے بلوچستان کے اندر ہی بلوچ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے تعلیمی اداروں سے انہیں دور رکھتے ہیں، ان کے روزگار سے انہیں دور رکھتے ہیں، ان کے مستقبل سے انہیں دور رکھتے ہیں، اور دہشت گردانہ تنظیموں کی طرف انہیں متوجہ کر دیتے ہیں، اپنے دہشت گردانہ دھرنوں کی طرف، اپنے دہشت گردانہ احتجاجوں کی طرف انہیں متوجہ کر دیتے ہیں۔ اپنی دہشت گردی میں، اپنی غنڈہ گردی میں مکمل طور پر وہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن BYC کی تنظیم اس بار اتنی چالاک ہے، اتنی تیز ہے، اتنے ماسٹر مائنڈز ہے کہ پنجاب میں جو بلوچستان کے بچے، جو بلوچستان کے نوجوان پنجاب کے اندر جا کر پنجاب کے کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ کس لیے ایڈمیشن لیتے ہیں؟ تاکہ وہ بلوچستان سے پنجاب جاتے ہیں، تاکہ وہاں پر وہ تعلیم حاصل کریں۔ وہ پنجاب کے اندر لکھنے جاتے ہیں، وہ پنجاب کے اندر پڑھنے جاتے ہیں۔ لیکن یہی BYC کی خواتین کچھ اپنی خواتین کو وہ تیار کرتی ہیں، انہیں ٹرین کرتی ہے، پھر انہیں انہی یونیورسٹیز کے اندر، انہی کالجز کے اندر وہ انہیں لانچ کر دیتی ہے، تاکہ وہاں پر بھی وہ بلوچستان کے نوجوانوں کی نسل کشی کرے، بلوچستان کے نوجوانوں کو وہ وہاں پر بھی ٹریپ کرے، ان کے تعلیم سے انہیں دور رکھ دے اور دہشت گردانہ گروہوں کی طرف انہیں متوجہ کر دے اور انہیں مکمل طور پر اپنی دہشت گردی میں استعمال کرے۔ تو ابھی جب دہشت گرد مہرنگ لانگو تو بلوچستان کے اندر تو بالکل بلوچستان کے نوجوانوں کی نسل کشی کر رہی تھی، بلوچستان کے نوجوانوں کو تو ان کے تعلیمی اداروں سے دور کر رہی تھی، لیکن جو ان کی بہن ہے نادیہ لانگو دہشت گرد مہرنگ لانگو کی سکی بہن ہے۔ نادیہ لانگو کے پاس تو بڑے بڑے منسٹرز کے، بڑے بڑے MPs کے سپورٹ تھا، سفارش تھا۔ وہ چاہتی تو کسی عام یونیورسٹی میں بلوچستان کے اندر ہی کسی کالج میں وہ LLB کے لیے ایڈمیشن لے لیتی، بلوچستان سے ہی اپنی تعلیم حاصل کر لیتی، لیکن وہ محترمہ پنجاب گئی، پنجاب کے تعلیمی ادارے میں جا کر اس نے ایڈمیشن لیا تاکہ وہاں پر وہ ایک نام نہاد ایک جعلی وکیل بن سکے اور وہاں پر وہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ٹریپ کر سکے، زور زبردستی سے بلوچستان کے نوجوانوں کے تمام نشاندہیوں کے تمام ڈیٹیلز لے کر اپنے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو دے، اور وہ دہشت گرد انہیں سوشل میڈیا کے تھرو اپروچ کرے، ان سے بات کرے، اور ان معصوم نوجوانوں کو، ان معصوم بچوں کو یہی دہشت گرد خواتین اپنے دہشت گردانہ گروہ میں بھرتی کرواتی تھی، دہشت گردانہ گروہوں کی طرف متوجہ کرتی تھی، تاکہ وہ اپنے تعلیم سے، اپنے بہتر مستقبل سے، اپنے روشن مستقبل سے وہ دور ہو جائے اور دہشت گردانہ گروہوں میں بھرتی ہو جائے، یا وہ کسی نہ کسی طرح سے دہشت گرد بن جائے، تاکہ دہشت گرد مہرنگ لانگو کا فتنہ بلوچستان میں مکمل طور پر پھیلے۔ اور دہشت گرد نادیہ لانگو تو کبھی سوشل میڈیا پر تھی ہی نہیں۔ جب ان کی محترمہ بہن دہشت گرد مہرنگ لانگو جیل کے اندر گئی، تب وہ محترمہ حادثاتی طور پر اچانک سے وہ سوشل میڈیا پر آ گئی اور اس نے اپنی بہن کے حق میں سپورٹ کرنا، باتیں کرنا، ڈرامہ، پروپیگنڈا، تمام وہ پروپیگنڈا جو اس کی بہن کرتی تھی بلوچستان کے اندر، اس پروپیگنڈے کو اس نے آگے سپورٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا نادیہ لانگو نے۔ تو BYC کی ان خواتین پر بطور ایک بلوچستان کی بیٹی مجھے افسوس ہے۔ آپ ایک خاتون ہیں، آپ ایک انسان ہیں، انسانیت سے اس قدر آپ لوگ گرے ہوئے ہو، اتنے درندگی میں آپ لوگ اتر چکے ہو کہ آپ پنجاب میں بھی بلوچستان کے نوجوانوں کو نہیں بخش رہے ہو۔ بلوچستان کے اندر تو بلوچستان کی بیٹیوں کے، بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل تو آپ نے ویسے بھی داؤ پہ لگا دیے، ان کے روشن مستقبل کے سامنے تو آپ ایک کالی دیوار بن کر آ تو رہے ہو۔ پنجاب میں تو انہیں بخش دو، انہیں پنجاب کے اندر تعلیم حاصل کرنے دو۔ کیوں اتنی فنڈز کی آپ کو ضرورت ہے؟ کتنی اور فنڈنگ ان BYC کی خواتین کو چاہیے؟ اس بار جتنا یہ لوگ بلوچستان کے نوجوانوں کو ٹریپ کریں گے، جتنا دہشت گردانہ تنظیموں میں ان کو بھیجیں گے، جتنا ان کو ڈسٹریکٹ کریں گے، انہیں تعلیمی اداروں سے، اپنے صوبے سے ان کو ڈس اپوائنٹ کریں گے، اتنا فتنۃ الہندوستان کی طرف سے ان کی ڈبل فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو باہر کے ممالک کے ویزے ملتے ہیں، ان کو شہرت ملتی ہے، سستی شہرت ملتی ہے۔
بالکل. اس کے علاوہ مروہ بلوچ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ نادیہ لانگو جیسے دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے غلاموں نے کل سی بی گرلز اسکول پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو کیا آپ اس حملے کو ان کی شکست سمجھتی ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے تو دہشت گرد نادیہ لانگو کے اشاروں پر ناچنے والے دہشت گرد، فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اس وقت گھبرائے ہوئے، اس وقت وہ خوف زدہ ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی سامنے سے آ کر وار نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کھڑے تک نہیں ہو سکتے. وہ ہمیشہ اسی طرح سے اسکولز پر حملہ کرتے ہیں. بالکل. اور میں اپنی بلوچستان کی تمام عوام کو بتانا چاہتی ہوں، اس طرح سے سبی گرلز اسکول پر حملہ کرنا یہ ان کی کوئی شکست نہیں ہے، یہ ان کی کوئی بہت بڑی دہشت گردی نہیں ہے. بالکل. یہ ان کے بوکلانے پن کا ایک مثال ہے جو خود قائم کر رہے ہیں، کیونکہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد گھبرائے ہوئے ہیں بلوچستان کی بیٹیوں سے. اگر آج بلوچستان کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں گی، شعور حاصل کریں گی، وہ لکھیں گی، وہ پڑھیں گی، وہ آگے جائیں گی، ان میں شعور آئے گا، پھر ان کے دہشت گردانہ دھرنوں میں کون جائے گا؟ بالکل. ان کے دہشت گردانہ جیکٹس کون پہنے گا؟ ان کی دہشت گردی میں کون استعمال ہوگا؟ ان کے دہشت گردانہ باتوں میں ٹریپ کون ہوگا؟ بالکل. ان کے دہشت گردانہ اکاؤنٹس کے تھرو اپروچ کون ہوگا؟ پھر فتنۃ الہندوستان کیا تو کون سی بلوچستان کی بیٹی خودکش بمبار بنے گی؟ ایسا نہیں ہوگا بلوچستان کے اندر. اسی وجہ سے یہ بزدل دہشت گرد ہمارے اسکولز میں، ہماری کالجز پر اس طرح سے حملہ کر رہے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح بلوچستان کی بیٹیوں کو روک سکے، بلوچستان کی بیٹیوں کو وہ ٹوک سکے. بلوچستان کی بیٹیوں اگر آج تعلیم حاصل کریں گی تو وہ تو بلوچستان اور پاکستان کی ترقی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کریں گی. بالکل ایسے ہی. وہ تو آگے جائیں گی، پھر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ختم ہو جائیں گے. اگر آج بلوچستان کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں گی، بلوچستان کی بیٹیاں لکھیں گی، پڑھیں گی، تو کل کو وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گی، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. پھر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد، BYC کی دہشت گرد خواتین، انسانیت سے گری ہوئی خواتین اور وہ درندے دہشت گرد کس طرح سے ایک بلوچستان کی بیٹیوں کو چند ڈالر کا جھانسا دے کر اپنی باتیں منوائیں گے؟ بالکل. اپنے دہشت گردانہ کیمپس میں وہ کیسے لے کر جائیں گے جب بلوچستان کی بیٹیاں ان کے فنڈ والی، ان کے فنڈنگ کے چند ڈالر کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ان کی سستی شہرت کے جھانسے میں نہیں آئیں گی، ان کی سستی دولت کے جھانسے میں نہیں آئیں گی؟ بالکل ایسے ہی. تو میں دہشت گردوں کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ واقعی میں دہشت گرد ہو تو آپ آ کر ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا کرو، آپ آ کر افواج پاکستان کا سامنا کرو. تمام بلوچستان کی بیٹیوں کو یہ بات بخوبی پتہ بھی ہے، ہمیں علم بھی ہے، ہم نے کافی دفعہ آپ لوگوں کو دیکھ بھی لیا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے بزدل ہو، آپ کتنے خوف زدہ ہو افواج پاکستان سے اور بلوچ قوم کی بیٹیوں سے. آپ کبھی بھی افواج پاکستان کا سامنا نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے اسکولز پر حملہ کر کے آپ کبھی بھی بلوچستان کی بیٹیوں کا جذبہ اور ان کی ہمت کبھی بھی آپ کمزور نہیں کر سکتے. آپ لوگ ضرور ختم ہوں گے لیکن بلوچستان کی بیٹیوں کے تعلیم کو آپ کبھی متاثر نہیں کر پاؤ گے. بالکل. اس کے علاوہ مروہ بلوچ، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ انڈیا نے میڈیا پر پروپیگنڈے کا منظم آغاز کر دیا ہے. زرومبش ٹی وی کے نام سے ایک فیک پروپیگنڈا سیل چلایا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلے تو اس بار ایسا ہوتا تھا فتنۃ الہندوستان کی طرف سے کہ وہ BYC کی دہشت گرد خواتین کو، انسانیت سے گری ہوئی خواتین کو وہ فنڈنگ کرتے تھے اور وہ باقاعدہ طور پر ہماری سڑکوں پر آ کر ڈرامہ کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، بلوچستان کی بیٹیوں کو اکٹھا کرتے تھے، بلوچستان کے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے تھے اور اپنی دہشت گردانہ باتیں کرتے تھے، اپنے دہشت گردانہ نعرہ بازی کرتی تھی، اپنی دہشت گردانہ تحریکیں چلاتی تھی. لیکن جب سے ان کی قیادت، ان کی چند دہشت گرد باجیاں جیل گئی ہیں، تب سے تو ان کا تمام پروپیگنڈا بلوچستان کے اندر ختم ہو چکا ہے. ختم تو کیا، صفایا ہو چکا ہے مکمل طور پر. جب سے ان کا بیک بون ٹوٹ چکا ہے تب سے تو بلوچستان میں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہے. تو اس لیے اب فتنۃ الہندوستان اس طرح کے سوشل میڈیا چینلز کھول رہے ہیں تاکہ وہاں پر وہ اپنے دہشت گردانہ سیل کو مزید ایکٹیو رکھ سکے، بلوچستان میں وہ ان کو ایکٹیو رکھ سکے، بلوچستان کی بیٹیوں کو مزید ٹریپ کر سکے، بلوچستان کے نوجوانوں کو مزید گمراہ کر سکے. اور جو دو خواتین اس چینل پر بیٹھ کر افواج پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جان بوجھ کر قوم کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، افواج پاکستان کو برا بلا کہتے ہیں، میرے خیال سے تو یا تو فتنۃ الہندوستان کی طرف سے ان کا اسکرپٹ آتا ہے، وہ ان کو دیتے ہیں، یا تو BYC کی دہشت گرد خواتین دیتی ہیں. کیونکہ وہ دونوں خواتین اس طرح سے روبوٹ کی طرح سیدھی بیٹھ کر باتیں کرتی ہے نا، لگاتار لگ ہی نہیں رہا تھا وہ ان کی باتیں ہیں،
اسکرپٹڈ ہے تمام ان کی چیزیں, اور بلوچستان کی تمام بیٹیاں یہ تمام چیزیں دیکھ بھی رہی ہے. اگر ہم اپنی ساتھ ہی ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ کی تمام دہشت گردی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے دہشت گردی کر رہے ہیں, مزید دہشت گردی کو آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان تمام باتوں میں ان کی تمام پروپیگنڈا سیل کا مزید تو حصہ بلوچستان کی کوئی بھی بیٹی نہیں بنے گی. ان کی دہشت گردی میں تو مزید بلوچستان کے عوام استعمال نہیں ہوگی, چاہے 2 خواتین تو اپنی جگہ 200 خواتین بھی اب بٹھا دیں گی, تب بھی بلوچستان کی بیٹیاں استعمال نہیں ہوں گی. بالکل. لیکن میں یہاں پر افواج پاکستان کو اور حکومت وقت سے ایک اپیل کرتی ہوں, ایک گزارش کرتی ہوں, یہ 2 خواتین جس طرح سے جہاں بھی بیٹھی آج, جس بھی کیمرے کے سامنے, جس بھی گھر میں بیٹھی ہیں, اور افواج پاکستان کے بارے میں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, افواج پاکستان کو جتنا برا بلا کہہ رہے ہیں, تو میں اپنی حکومت وقت سے اپیل کرتی ہوں, گزارش کرتی ہوں, اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. نہ وہ خواتین اس وقت اپنے دائرے اختیار میں ہیں, نہ ان کا چینل ہے. تو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق آپ ان خواتین کو پکڑے, آپ ان چینلز کو پکڑے, آپ ان چینلز کو بین کر دے, آپ ان خواتین کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور انہیں انصاف کے کھٹیرے میں کھڑا کر دیں, تاکہ بلوچ قوم بھی ان سے سوال کرے. آپ افواج پاکستان کے بارے میں آج جو کچھ کہہ رہے ہو, بلوچستان کی بیٹیاں, بلوچستان کے نوجوان ہرگز یہ چیز مزید برداشت نہیں کریں گی. بالکل. ہم آپ سے بھی ان 2 خواتین سے تاکہ ہم سوال کریں اور ہمارا آئین بھی ان سے پوچھے, تاکہ وہ قانون کے ایک دفعہ شکنجے میں آ جائے, پھر پتہ چلے گا کہ اس چینل کو کون چلا رہا ہے, ان کا اسکرپٹ کہاں سے آ رہا ہے, ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. بالکل. بہت شکریہ مروہ بلوچ کہ آپ نے ہمارے اہم سوالات پر کھل کر روشنی ڈالی. ناظرین, یہ اختلاف رائے نہیں, یہ دشمنی ہے, یہ سیاست نہیں, دہشت گردی کا بیانیہ ہے, اور اس پر ان کا ساتھ دینے والا بھی تاریخ میں مجرم کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.